السلام علیکم۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میرا ایک اعتراض۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ایک سال میں کئی بار حرمین شریفین کیسے جاتے ہیں؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ اللہ تعالی نے سن 1964 عیسوی میں والدین کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی تھی، اور اس سے ایک سال قبل سن 1963 میں بڑے بھائی جناب ولی راضی صاحب کے ہمراہ عمرہ کی سعادت نصیب ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد 10 سال تک کوئی ایسی صورت نہ بن پائی کہ حاضری کی نوبت آتی۔ ہر سال جب بھی حج کا موسم آتا تو طبیعت خراب رہتی تھی، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہ شوق دل میں ہی رہتا، اور پھر ہر سال اس شوق میں اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا۔ 10 سال اسی طرح گزر گئی کہ کوئی صورت نہ بن پائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہتے کہ کوئی سبیل نکال دے۔ 1974 کے سال جب حج کا موسم آیا تو ایک صاحب نے حج بدل کرنے کی پیشکش کر دی۔ شوق تو پہلے سے تھا، اب اللہ تعالیٰ نے جانے کی صورت بھی فائدہ فرما دی تھی۔ 10 سال بعد حاضری کا شرف مل رہا تھا، لیکن دوسری طرف ان دنوں حضرت والد ماجد مفتی شفیع عثمانی صاحب فراش تھے، اور میرا اکثر وقت انہی کے پاس گزرتا تھا، بلکہ میں نے اپنا دفتر بھی حضرت والد صاحب کے قریب ہی منتقل کر لیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ دیکھ بھال کی جا سکے۔ اب ایک طرف حضرت والد صاحب کی بیماری تھی اور دوسری طرف جذبہ شوق کی تکمیل اور دلی چاہت کی پورا ہونے کی پیشکش تھی، لیکن طبیعت میں بوجھل پن تھا، مکمل رضامندی کسی طرف بھی نہیں تھی۔ عجیب گناہوں کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ حضرت والد صاحب کے سامنے اس پیشکش کا تذکرہ کیا تو فرمانے لگے، چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے تو حاضری دے آؤ۔ والد صاحب کی اجازت ہونے کے بعد بھی ان کو اس حال میں چل کر جانے کا من نہیں کر رہا تھا۔ اسی کشمکش میں نے ان پیشکش کرنے والے صاحب کو انکار کر دیا۔ چند دیر بعد حضرت والد صاحب نے پوچھا، ہاں بھائی، تمہاری اس پیشکش کا کیا بنا؟ گئی نہیں حج کرنے؟ تو میں نے عرض کیا کہ انہیں میں نے انکار کر دیا ہے۔ والد صاحب نے دریافت فرمایا کہ کیوں؟ تو اس وقت میرے زبان سے جملہ نکلا، حضرت ہمارا حج و عمرہ تو بس یہی ہے۔ یہ سن کر حضرت والد صاحب بہت خوش ہوئی، بہت دعاؤں سے نوازا اور فرمایا، تم وہاں اتنا جاؤ گے، اللہ تمہیں اتنی توفیق بخشے گا کہ لوگ رش کریں گے۔ بس حضرت والد صاحب کے دعاؤں کی برکت ہے کہ اس کے ایک سال بعد یعنی 1975 سے ہی اللہ پاک اپنے فضل سے ایسی ترتیب بنا دی کہ ہر سال کم از کم اس ناکارہ کو 3 بار تو حاضری کی توفیق فرما ہی دیتے ہیں، جس کو وہاں حاضری ملنی ہی نہیں چاہیے تھی، اور کبھی تو سال بھر میں 6 بار بھی حاضری کا شرف مل جاتا ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ اس وقت میرے سامنے 2 چیزیں تھیں، ایک تو شوق کی تکمیل کا موقع مل رہا تھا، اور بہت بڑی سعادت تھی کہ حرمین شریفین حاضری کا موقع 10 سال بعد مل رہا تھا، لیکن یہ نفل حج تھا، اور دوسری طرف حضرت والد صاحب کی خدمت تھی جو کہ فرائض کے بعد سب سے مقدم ہے، تو میں نے اس کو چنا جس کا وقت تقاضا کر رہا تھا۔ اپنی شوق کو پیچھے کر دیا۔ وقت کا تقاضا تھا کہ والد صاحب بیمار ہے، ان کی خدمت کی جائے، جبکہ دوسری طرف نفل حج ہے، اس لیے جس کی اہمیت تھی اس کو مقدم کیا، جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے پھر بے بہا دیا۔ میرے شیخ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں بلکہ دین نام ہے اتباع کا۔